يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात पिछले हफ्ते हमने सूरह आला मुकम्मल की थी और मैंने अर्ज़ किया था कि ये दोनों सूरतें सूरतुल आला और उसके मुत्तसिलन बाद सूरतुल गाशिया ये बहुत खूबसूरत जोड़े की शक्ल में है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका एहतमाम फरमाया, जैसा कि बाज़ रिवायात मैंने आपकी गोशगुजार की थी पिछली मरतबा। मुस्नद अहमद में मौजूद है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जुमे की नमाज की 2 रकतों में पहली रकत में सूरतुल आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाते थे।
اسی طرح بعض روایات وہ بھی ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے عیدین کے موقع پر جو 2 رکعتیں شکرانہ ہوتی ہیں ان دونوں رکعتوں میں انہی دونوں صورتوں کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی گویا کہ تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے بہت اہم صورتیں ہیں۔ سورۃ العلیٰ میں ہم نے پڑھا تھا فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی دلائیے، نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پلٹ دے، یہ کوئی نصیحت حاصل کر لیں، ان میں سے کوئی جو ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں توحید ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں سورہ غاشیہ میں ہم پڑھیں گے فذکر انما انت مذکر، بالکل وہی انداز جو سورۃ العلیٰ میں ہے یہاں بھی موجود ہے۔ اے نبی آپ انہیں سمجھاتے چلے جائیے، آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ کی حیثیت ایک نصیحت کرنے والے کی ہے۔ اور آگے اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا، کوئی داروغہ نہیں بنایا، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ آپ زبردستی ان کو ہدایت کے رستے پر لے آئے۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا پہنچی آپ تک خبر یا بات الغاشیہ کی؟ غاشیہ اصل میں وہ شے جو کسی کو کور کر لے، ڈھانپ لے، یہ اصل میں یہاں مراد ہے قیامت کا دن۔ 30ویں پارے کا آغاز بھی ہوا تھا عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ جو چہمے گوئیاں ہونے ہیں مشرکین مکہ کے مابین، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ گویا کہ وہ دن کہ جس کی ہمیں وعید سنائی جا رہی ہے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو بڑی اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی مکہ میں رہنے والوں کی جو چٹا انکار کرتے تھے، کورا انکار کرتے تھے قیامت کا، آخرت کا۔ تو الغاشیہ ڈھانپ لینے والی، جو گویا کہ کوئی شے اگر کسی دوسری شے کو ڈھانپ لے تو پوری طرح گویا کہ دوسری شے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور آسمانوں کو طے کر دیا جائے گا جس طرح تم اپنے کتاب کے تومار کو طے کرتے ہو۔ قرآن حکیم میں قیامت کے لیے بہت سے الفاظ آئے، القیامہ یہ بھی قیامت کے لیے لفظ ہے، سورۃ القیامہ موجود ہے۔ اسی طرح القارعہ، وہ دن کے جو بہت ہی بڑے بڑے دھماکوں والا دن ہے۔ الحاقہ، وہ دن جو شدنی ہے، ہو کر رہے گا۔ الحاقہ، یہ الفاظ بھی قیامت کے لیے ہیں۔ الساعہ کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے قیامت کے لیے۔ اسی طرح آزفہ کے الفاظ بھی ہیں، ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ جو تمہارے سروں کے اوپر معلق ہے، وہ آنے والی گھڑی قیامت کا دن وہ بہت قریب آ رہی ہے، بڑی تیزی سے نزدیک آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت الساعہ جو ہے بالکل اس طرح ہے جیسا کہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا خبر پہنچی آپ تک وہ قیامت کے بارے میں؟ خبر اس شے کی کہ جو الغاشیہ ہے، جو ہر شے کو ڈھانک لینے والی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اب دیکھیے ابتدا کے فوراً بعد ذکر کر دیا گیا قیامت کے احوال و واقعات کا۔ قیامت کیوں ہوگی؟ جزا و سزا کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، محاسبے کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن کے جو جھکے ہوئے چہرے ہوں گے، پشیمانی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے۔ اگرچہ خشوع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں عاجزی اختیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر گویا کہ وہ چہرے کے جو اللہ کے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے چہرے۔ ایک چہرہ ہوگا کسی بندہ مومن کا جس کا ذکر آگے آ جائے گا، کھلے ہوئے چہرے، شادہ و فرحاں چہرے، جسے آپ کہیے تر و تازہ چہرے۔ دوسری طرف یہ چہرے وہ ہیں کہ جو یہاں ترجمہ کیا گیا جو ذلیل شدہ چہرے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کہتے ہیں اس کو کہ جو شدید محنت کرنے والا ہو۔
گویا کہ وہ شخص کے جو محنت کے نتیجے میں بالکل نڈھال ہو جائے وہ عاملہ کہلائے گا۔ عامل مزدور کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ بہالت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس پر تھکن بھی طاری ہوتی ہے، نڈھال بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چہرے جو ہوں گے، جو اس دن بہت ہی ڈرے ہوئے چہرے ہوں گے، سہمے ہوئے چہرے ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، یہ آگے اسی کی صفات آ رہی ہیں۔ وہ چہرے کے جو محنت زدہ چہرے ہیں، محنت کر کے جو کوئی شخص جو ہے بے حال ہو جاتا ہے، اس جیسے چہرے، ناصبہ، تھکے ہوئے چہرے۔ نصب کہتے ہیں تکان کو۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ لفظ آیا ہے، وہ لوگ کہ جو کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر تکان بھی ہوتی ہے، اس میں وہ جو ہے زمین میں سفر بھی کرتے ہیں، دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں، وہاں بھی لفظ نصب آیا کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف یا کوئی اس کے اوپر تکان طاری نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا چلا جاتا ہے۔ عاملۃ الناصبہ، بہت ہی محنت زدہ چہرے اور تھکن ایگزاسٹڈ چہرے۔ تصلا نارن حامیہ، ایک تو جو احوال و واقعات ہیں اس کے زیر اثر ان کے چہروں کا نقشہ کھینچ دیا گیا، دوسری طرف جہنم جو ان کی نگاہوں کے سامنے اب وہ دہک رہی ہے، وہ الفاظ آگے آ جائیں گے، ہم پڑھ لیں گے، جو بھڑک رہی ہے بری طرح، اور بالکل اسی طرح جس طرح کوئی عفریت جو ہے کسی کو اپنے اندر جو ہے وہ نگلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، قرآن میں کہا گیا کہ جب وہ جہنم تاک کر دیکھے گی ان لوگوں کو جو اب اس کے نوالا بننے والے ہیں، جو اس کا ایندھن بننے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، فساق و فجار ہیں، تو جہنم دیکھے گی ان کو۔ اذا رأتهم من مکان بعید، ابھی فاصلے پر ہے لیکن وہ دور سے تاک رہی ہوگی اپنے شکاروں کو۔ تو تسلا نارن حامیہ، اب وہ گریں گے اور جھونکے جائیں گے اس آگ میں جو حامیہ ہے۔ حامیم اور یا کا مادہ جو عربی زبان میں آتا ہے کسی تپش کے لیے، جس طرح الاؤ آگ کا اگر روشن ہو تو اس کے اندر جو حدت ہوتی ہے، جو تمازت ہوتی ہے، جو تپش ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں جو ترجمہ کیا گیا دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تسلا نارن حامیہ، اب وہ داخل کیے جائیں گے، داخل ہوں گے اس آگ میں جو حامیہ ہے۔ سورہ توبہ کے اندر الفاظ آئے ہیں نا، یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرنے والے ہیں اور اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، الذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ کہ جو سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہی چاندی اور سونے کے زیورات جو ہیں ان کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں کو اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وہاں بھی یحما کے الفاظ آئے، وہی صیغہ یہاں استعمال ہوا، تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے، داخل کیے جائیں گے اس آگ میں کہ جو بھڑکتی ہوئی ہوگی، شعلے مارتی ہوئی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور وہاں وہ پلائے جائیں گے ایک ایسے چشمے سے جس کا پانی کھول رہا ہوگا۔ آنیہ، یہ گویا کہ وہ پانی جو ابل رہا ہو، کھول رہا ہو۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ پانی کا بوائلنگ ٹیمپریچر جو ہے وہ 100 ہے، اور جب ہم 7ویں 8ویں میں ہوتے تھے تو تجربہ بھی کرایا جاتا تھا، تھرمامیٹر جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، اور ان چیز کسی برتن کے اندر جو ہے پانی رکھ کے اس کو ٹیمپریچر ہیٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ ابلنے لگتا تھا، وہ 70 80 90 ہو کر 100 تک پہنچ کر وہ پھر رک جاتا تھا۔ اب گویا کہ وہ پانی کے اندر اس سے آگے ابلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب وہ پانی تبدیل ہوگا بھاپ کی شکل میں، سٹیم کی شکل میں، آگ بھی جل رہی ہے، اب پانی جو ہے اس کی سطح آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگے گی، اس لیے کہ پانی جو ہے بخارات اور سٹیم کی شکل میں جو ہے وہ فضا میں کہیں منتشر ہو رہا ہے۔ تو آنن کہتے ہیں وہ کہ جو کھول رہی ہو، جو جوش مار رہی ہو۔ یہی لفظ ہے کہ جو استعمال ہوا ہے سورہ رحمان، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہی آن کا لفظ، تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتا ہوا چشمہ۔ بہت سے پہاڑی علاقوں میں ایسے چشمے ہوتے ہیں کہ جن کی پانی کے اندر تپش موجود ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پانی سے اگر کوئی شخص غسل کر لے
یا اس کو استعمال کر لے، اگرچہ پینے کے لیے وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے اندر سلفر کی تعداد جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے زیر اثر جو ہے وہ بڑا گرم پانی ہے، بھاپ نکل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندروں کے اندر ٹھنڈی اور گرم پانی کی رویں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پانی پلایا جائے گا یا مشروب پلایا جائے گا اس چشمے کا کہ جو کھولتا ہوا چشمہ ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں ان کے لیے نہیں ہوگی کوئی کھانے کی چیز مگر ذریع کے۔ اب ذریع کا لفظ ہے، اب اس سے مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں، اور اس میں بھی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کی بعض آیات جو ہے دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو یہ ذریع کا لفظ جو یہاں آیا ہے اسی کے بالکل متبادل لفظ ہے زقوم کا، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا طعام الاثیم۔ یہ زقوم اصل میں کسی درخت کا پھل ہے، پھل ہمارے معنی میں تو ہوتا ہے نا جس کے اندر لذت بھی ہو، مٹھاس بھی ہو، خوش ذائقہ بھی ہو، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں جو زقوم کا پھل استعمال کیا طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ صافات کے اندر بھی، سورہ دخان کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی شجر زقوم کا ذکر موجود ہے۔ سورہ صافات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی اس لیے کہ یہاں 6 آیات ہیں کہ جس میں تذکرہ کیا گیا جہنمیوں کو کیا شے کھانے کے لیے دی جائے گی، اس کا ذکر ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، پہلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے اہل جنت کا کہ جن کو وہاں جو نعمتیں دی جائیں گی اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ نعمتیں بہتر ہیں اذالک خیر نزلا، مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا پھل یا اس کا درخت جو ہے اس کے اوپر جو پھل لگے گا، یا وہ بہتر ہے کھانے کے اعتبار سے۔ انا جعلناہ فتنۃ للظالمین، ہم نے تو اس زقوم کے اس پھل کو جو ہے بہت بڑی آزمائش بنا دیا ہے ظالمین کے لیے، جو اپنے ظلم کے نتیجے میں، اپنے شرک کے نتیجے میں جہنم میں موجود ہوں گے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت وہ ہے کہ جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے۔ طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے اور اس کا پھل ایسا ہے گویا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے۔ شیطان کی آج بھی اگر کوئی خیالی تصویر بنائی جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت خوفناک سا چہرہ ہوگا، اس کے سینگ نکلے ہوئے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، اور جس طرح آپ کہیے کہ اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ اس کو کر لیں تو شیطان کا چہرہ وجود میں آ جائے گا۔ تو زقوم کا جو درخت ہے اس کا جو پھل ہوگا اس کی شکل و صورت جو ہے وہ شیطان کے سے چہرے کی مانند ہوگی، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ پھل جو ہے وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اور پھر یہی وہ فاسق و فاجر ہوں گے کہ جو اس کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ شدید بھوک ہے، اب تو کوئی اور شے ہے نہیں کہ جس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے انسان کہیں اگر نکل جائے اس کے بعد توشہ دان میں جو بھی کھانا وانا تھا وہ ختم ہو جائے تو بالآخر وہ گھاس پھوس کھا کر بھی گزارا کرتا ہے، تو یہی معاملہ ان لوگوں کا ہوگا۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس پھل کے کھانے کے بعد جو شدید پیاس لگے گی تو ان کے اوپر ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ اب یہ 6 آیات ہیں کہ جہاں ذکر کیا گیا اس شجر زقوم کا جس کا ذکر قرآن میں 3 مقامات پر ہیں، یہاں اسی کے لیے لفظ استعمال ہوا لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگی ان کے پاس کھانے کی کوئی شے مگر ذریع کے، اور ذریع اصل میں زقوم ہی کا درخت ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی ایسی شے ہے جو انتہائی تلخ ہے، انتہائی بدبودار ہے، جس کو کھانے کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور ذریع جو ہے یہ خودرو قسم کے جو نباتات ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے مشرومز ہیں، بڑی اچھی شے ہوتی ہے، لیکن بعض بہت ہی پوائزنس ہوتی ہیں، دیکھنے میں تو عام مشروم کی طرح ہے جسے ہم کھمبی کہتے ہیں، اور آج کل بہت سی چائنیز ڈشز ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے مشروم کا، لیکن ان میں سے بعض اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ انسان اگر وہ کھا لے یا اس کے پیٹ میں پہنچ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
اسی طرح زرعی جو ہے کسی ایک خاص پودے کا نام بھی ہے، عربی لغت کے اندر موجود ہے کہ جو جانور اگر کہیں وہ غلطی سے کھا لے، عام طور پر تو اس کے اندر اس قسم کی خاص کوئی فلیور یا سمیل ہوتی ہے کہ کوئی حیوان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اب بھیڑ بکری یا کوئی چرواہا نکلا ہوا چرانے کے لیے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کھلی وادی میں جو شے نظر آئے گی اسے کھائیں گے، لیکن کچھ شعور اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی دیا ہوا ہے، وہ اس قسم کی جڑی بوٹیوں میں منہ نہیں مارتے، لیکن غلطی سے اگر جو دوسری گھاس ہے اس کے ساتھ وہ اس کے پیٹ میں چلا بھی جائے تو ان کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ زرعی اس جھاڑی کو کہتے ہیں یا اس پودے کو کہتے ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ جو کھانا انہیں دیا جائے گا اہل جہنم کو، تو نہ تو وہ ان کے اندر کوئی گدراہٹ پیدا کرے گا۔ دیکھیے جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، جو غذا لیتے ہیں، تو اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں نا زبان کا چٹخارا بھی ہے، آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے، جو شے جتنی اچھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کوئی شے اگر بہت کم یاب ہے یا یہ کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو اس کی قیمت بھی پھر بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کو کھانے سے آپ کو لذت حاصل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے کھایا تو آپ کی بھوک دور ہوئی۔ بھوک بھی تو آخر انسان کو بالآخر کہاں تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ بھوک اور افلاس جو ہے یہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا۔ تو لا یسمن، وہ جو غذا ان کو دی جائے گی اس کے اندر نہ کوئی لذت ہوگی، نہ ان کی بھوک جو ہے وہ کہیں ختم ہوگی، بلکہ بھوک اور بھڑک اٹھے گی۔ زقوم کے بارے میں آیا، اور اسی کی وجہ سے جو شدید پیاس انہیں لگے گی تو ان کے اوپر ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو آپ غذا لیتے ہیں اس سے جو شے مطلوب ہے وہ اس کی غذائیت ہے، وہ آپ کی تقویت کا باعث بن رہی ہے، آپ کا جزو بدن بن رہی ہے۔ تو ان تینوں فائدوں سے بالکل جسے آپ کہیے کہ محروم ہے وہ خوراک جو اہل جہنم کو دی جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ ان فائدوں سے محروم ہے بلکہ بدترین غذا ہے، انتہائی بد ذائقہ، انتہائی بد صورت، انتہائی بدبودار، یہ تمام بد جمع کر لیں تو اس سب کا اطلاق ہو جائے گا حدیث کے مطابق شجرہ زقوم کا جو پھل ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس کو کھانے سے انسان کے اندر کوئی فرباپن پیدا ہوگا، نہ اس کے بدن کی تقویت کا باعث بنے گی، نہ کوئی لذیذ ہوگی کہ جس کی طرف کھانے پر انسان آمادہ ہو، نہ ہی وہ اس کا کوئی جزو بدن بنے گی، نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی۔ ولا یغنی من جوع، آگے مزید ایکسپلین کر دیا گیا، اور بھوک کے معاملے میں بھی ان کے کسی کام آنے والی نہیں۔ انسان پیٹ بھرتا ہے کیوں؟ تاکہ بھوک کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کر سکے۔ اسی طرح انسان کے اندر پیاس پیدا ہوتی ہے تو پانی پیتا ہے، اور وہ کیا میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھا ہے کہ آپ نے پانی کا ایک گلاس پیا، آپ کے اندر وہ فرحت اور انبساط پیدا ہو گئی۔ گرمیوں میں کبھی اس کا تجربہ تو کیجئے، خواہ وہ بالکل سادہ پانی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، لیکن اس کے اندر جو لذت ہے، جو زندگی ہے۔ لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ایک مرض ہو جاتا ہے جس کو خاص طور پر مرض استسقاء کہتے ہیں، پیاس ہے موجود، پانی پیے چلے جا رہے ہیں لیکن کسی طرح پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ اور یہ تجربہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو بیماری کی حالت میں ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہے، پانی پی پی کر آپ کا پیٹ جو ہے بالکل پھول چکا ہے، پھٹنے کے قریب ہے، لیکن منہ پھر اسی طرح خشک ہے، اور فوری طور پر طلب ہے کہ آپ کو کوئی 1-2 گلاس پانی ملے گی تو آپ کی شاید پیاس ختم ہو، لیکن پیاس جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ تو نہ تو یہ جہنم کی جو خوراک ہے نہ ان کے اندر کوئی فربہی پیدا کرے گی، نہ کوئی لذت ہوگی اس میں، نہ بھوک کو ختم کرے گی، اور نہ ہی وہ تقویت کا باعث ہوگی۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ ان کے کسی کام آئے گی بھوک کو رفع کرنے کے لیے۔ اب یہ تو اہل جہنم کا ذکر ہو گیا، جیسے کہ میں نے بالکل آغاز میں بھی عرض کیا تھا ان صورتوں کا جب میں نے مطالعہ شروع کیا کہ انذار آخرت اور جنت اور جہنم کے تذکرے کے اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں وہ ضربہ سنام ہے قرآن حکیم کی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ایک طرف تو اہل جہنم کا گویا کہ تصویر کیا ایک رخ دکھا دیا گیا، اب وہ دوسرا روشن رخ جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ناعمہ، نعیم، نعمت، نعمت والے چہرے۔
ایک چہرہ وہ ہوتا ہے کسی شخص کا کہ جس کے اوپر جو اس نے کھایا پیا ہے اس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، چہرے کے اندر تر و تازگی ہے، اس کے جسم کے اندر جو ایک تناسب کے ساتھ گروتھ کا عمل ہو رہا ہے، تو وہ چہرے کے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ یہاں اشخاص کا ذکر نہیں کیا گیا، چہروں کا ذکر کیا گیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ ہم نے پڑھ لیا اہل جہنم کے چہروں کے بارے میں، وجوہ یومئذ ناعمہ اہل جنت کے چہروں کے بارے میں۔ یہاں مراد صرف چہرے نہیں ہیں، وہ پوری شخصیت مراد ہے، اس لیے کہ فیس جو ہے، فیس از انڈیکس آف مائنڈ، یہ ایک خاص پہلو کے اعتبار سے ہے نا، کہ انسان کے ذہن کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے اس کی غمازی کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت کیا تھا، اب قرآن حکیم کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تو بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگوں نے کہا ما ھذا وجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چہرے کے اوپر بھی جھوٹ اور سچ معلوم ہوتا ہے کہ لکھا ہوا موجود ہے، کوئی شخص پہچان سکتا ہے اس کو، یہ جو ہے شخص جھوٹا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ چہروں کا اگرچہ ذکر کیا گیا، لیکن مراد یہاں وہ پوری پرسنالٹیز ہیں، وہ پورا شخص ہے جو جہنم کا جاننے والا بننے والا ہے یا جنت میں پہنچنے والا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو بہت ہی تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں بھرے چہرے۔ اب یہ دیکھیں، یہ الفاظ بھی قرآن حکیم میں مختلف اسالیب میں استعمال ہوئے۔ سورہ قیامہ ہم نے پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن چند چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ کھلے ہوئے روشن چہرے، تابناک چہرے، جن کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، مسکراتے ہوئے چہرے۔ یہ بھی الفاظ آئے سورہ عبس میں ہم نے پڑھے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ چہرے کے جن چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مستبشرہ، بہت ہی شادہ و فرحاں، خوش چہرے۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے وہ ہوں گے، اگرچہ تعداد میں کم ہوں گے، انسانوں کی عظیم اکثریت تو بہرحال جہنم ہی کا نوالا بنے گی نا، اس میں قرآن سب سے بڑا گواہ ہے، ان کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کے فاسق ہیں، فاجر ہیں، فاسقین ہیں۔ محدود چند لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوں، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہوں، خوب سوچ سمجھ کر جو ہے کسی عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنے والے ہوں کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ چہرے ہیں کہ جو انتہائی تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں بھرے چہرے ہوں گے، مسکراتے ہوئے چہرے۔ ناظرہ کا لفظ آیا قرآن میں، ضاحکۃ کا لفظ آیا ان چہروں کے لیے، ہنستے ہوئے چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے، مسفرۃ، بہت روشن چہرے۔ اسی طرح مستبشرۃ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں چہروں کے لیے سورہ عبس کے اندر، جو بہت ہی جن کے چہروں کے اوپر خوشی عیاں ہوگی، شاد و فرحاں چہرے۔ یہ تمام اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہے اہل جنت کے لیے، کہ ان کی پوری باڈی لینگویج اور ان کا چہرہ جو ہے وہ اس بات کا مظہر ہوگا کہ ان کے اندر اس قدر سکون ہے، اطمینان ہے، انبساط کی کیفیت ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا تھا، آج وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا کہ ہمارے کیے کہ ہمیں بھرپور جزا مل کر رہے گی۔ لسعیہا راضیہ، اور وہ چہرے شادہ و فرحاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو محنت انہوں نے کی تھی، جو کمائی انہوں نے کی تھی، اپنے آپ کو جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں دیا تھا، نفسانی خواہشات کس شخص کے اندر نہیں ہوتی، لیکن صرف اللہ کے خوف سے ان خواہشات کے اوپر جو ہے اس نے پوری طرح کنٹرول کر کے رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ اپنے رب کے حضور کھڑے رہنے کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا اور اپنی خواہشات نفس کو جو ہے پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھا۔ نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے اس کو تنابیں کھینچ کر رکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آگے ذکر کیا جائے، لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے اپنی کمائی کی تھی، یہ دن ان کے اوپر پوری طرح آیا تھا کہ وہ دن آئے گا جبکہ ہمیں ہمارے کیے کی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی۔ وہ آج بڑے راضی ہوں گے، وہ چہرے شادہ فرحاں ہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہے ان کے رب نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا کہ وہ وعدہ پورا ہو۔ فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے ان باغات میں جو بلند باغات ہیں۔ ایک تو باغ وہ ہوتا ہے نا جو کہیں نیچے ہوتا ہے، دامن میں ہوتا ہے، بارش ہوئی تو سارا کا سارا پانی پہاڑوں کا آ کر وہاں جمع ہو گیا، وہاں سلش بن جاتی ہے۔
لیکن جو باغات ذرا بلندی پر ہوتے ہیں وہاں پانی برسا تو ہے لیکن ٹھہرا نہیں، زمین میں جذب ہو گیا، پودوں کو ایک حیات نو حاصل ہو گئی، لہلہانے لگے، وہاں جو فصل بھی اگر کسی جو ہے وہ کسان نے کاشت کی تھی وہ بھی لہلہانے لگی. تو وہ باغ کے جو ذرا بلندی کے اوپر ہو اس کا خاص مقام ہوتا ہے. تو جنت کا ذکر کیا، فی جنت عالیہ، وہ ان باغات میں ہوں گے کہ جو ذرا بلندی پر ہیں، جو بلند باغات ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ. اب وہاں اگلی بات یہ کہی گئی کہ نہیں وہ سنیں گے وہاں کسی قسم کی کوئی لغو بات. اس دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان دوسروں کی بکواس بھی تو سنتا ہے نا، تانے بھی سنتا ہے، جلی کٹی بھی سنتا ہے، گالیاں بھی کھاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال صبر سے کام لینا اور ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو پوری طرح برداشت کرنا، اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کرنا، اصل امتحان تو یہ ہے نا. لیکن وہاں کی فضا کیا ہوگی؟ لا تسمع فیہا لاغیہ. سورہ واقعہ ہم نے پڑھی تھی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. چشم تصور میں آپ وہ نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں کہ اہل جنت ہیں، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہو رہے ہیں. جس طرح عید کے موقع پر ایک سماع ہوتا ہے، چہرے جو ہے خوشی اور مسرت سے جو ہے کھلے ہوئے چہرے ہیں. اور پھر یہ کہ کسی قسم کی کوئی کڑوی کسیلی یا کوئی ایسی بات جو انسان کو پنچ کرے، اس سے بالکل مبرہ ہے وہ فضا. اور پھر یہ کہ فرشتے ہیں جو ان کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، ہر چہار طرف فرشتے موجود ہیں جو انہیں سلاما سلاما، یہ سلامتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی. سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. نہ تو کوئی ایسی بات جس سے سننے سے گناہ واجب ہوتا ہو، اور نہ ہی کسی قسم کی لغو بات. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کسی قسم کی کوئی لغو بات جو ہے وہاں نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اسی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. ہمیں دعا مانگنی چاہیے، پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، قرآن حکیم کی آیات پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو جہاں بھی وہ آیات آتی تھی جہاں جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی نوید ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو حضور فرماتے تھے پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے. اور اسی طرح جہاں جہنم کے وعید آ رہی ہے، اللہ کے عتاب کا ذکر ہے، وہاں فوری طور پر تعوذ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم. اے پروردگار کہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دیجو جو جہنم میں پہنچنے والے لوگ ہیں. تو یہاں جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، فیہا عین جاریہ. اب وہاں چشمے بھی ہوں گے، وہ کہ جو جاری اور بہتے ہوئے چشمے. یہ نعمت اس دنیا میں بھی انسانوں کو حاصل ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقے میں جہاں بالکل صاف نتھرا ہوا پانی جو ہے چشمے سے برآمد ہو رہا ہے. اور وہ کہیں اگر بلندی سے نیچے گر رہا ہے تو اس کے اندر ایک نغمگی بھی موجود ہے، ایک گویا کہ میوزک ٹائپ ایک چیز جو ہے، آپ اس کے جھرنے کی آواز جو ہے اس سے آپ کے اعصاب پرسکون ہو رہے ہیں. اس دنیا میں ہمیں یہ تجربات ہو جاتے ہیں. کجا یہ کہ آخرت کی جو نعمتیں حاصل ہوں گی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، بارہا وہ الفاظ میں نے آپ کو سنائے، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہو. جنت کی نعمتیں تو اس درجے کی ہے نا. تو فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے. اور خاص طور پر عرب کا جو بدو مزاج ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اسے تو گویا کہ سب کچھ مل گیا اس نخلستان میں کہ جہاں چشمے بھی رواں ہیں، جہاں پھل بھی موجود ہیں، میوہ جات بھی موجود ہیں، اور کھانے پینے کی بہتات بھی ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں جن کا گوشت جو ہے وہ شکار کر کے ذبح کر کے وہ کھا رہا ہے. اس سے بہتر نعمت کا تو وہاں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. فیہا سرور مرفوعہ. سرور جمع ہے سریر کی. سریر ہمارے ہاں عام طور پر عربی زبان میں چارپائی کو کہتے ہیں، لیکن سرور کا لفظ آتا ہے تخت کے لیے. اور ظاہر ہے جنتیوں کو جو تخت دیے جائیں گے وہ صرف لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جوڑ دینا اور ایک تخت کی شکل میں بجا دینے والے تھے. وہ جڑاؤ تخت ہوں گے، جس طرح کوئی بہت بڑے بادشاہ کا جڑاؤ تخت ہوتا ہے جس میں ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر خوبصورتی اپنے کمال کے درجے پر ہے، گاؤ تکیے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا.
تو فیہا سرور مرفوعہ، وہاں ہوں گے ان کے پاس وہ فراہم کیے جائیں گے وہ تخت، وہ جڑاؤ تخت کہ جو مرفوعہ، جو نسبتاً اونچی جگہ پر ہوں گے۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے تخت کے مفہوم میں از خود بلندی موجود ہے۔ جو شخص بھی تخت پر بیٹھا ہے تو بقیہ جو لوگ زمین پر بیٹھے ہیں ان سے وہ بلند ہے۔ اس کے دو فائدے، ایک ہے کہ وہ جو بھی سامنے موجود ہیں ہر شخص اب اس کو دیکھ رہا ہے جو بلندی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہمارے ہاں جب بھی سٹیج بنتا ہے، جب بڑے بڑے جلسے ہوتے تو آپ کو معلوم ہے 20-20 فٹ اونچا سٹیج بنا دیتے ہیں تاکہ ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں موجود ہیں جلسے کے شرکا وہ دیکھ سکیں اس شخص کو کہ جو کھڑا ہوا کوئی تقریر کر رہا ہے۔ تو دونوں جگہ بلندی کا ذکر کیا گیا، وہ جنت جو ہے وہ بھی بلند ہوگی، اور فیہا سرور مرفوعہ، اور اسی طرح وہاں وہ جو تخت جن پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بلند ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کوب کی جمع اکواب ہے۔ کوب کہتے ہیں کسی پیالے کو، برتن جس میں کوئی شے پیتے ہیں، نوش جان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ واقعہ کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا، اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں 3 الفاظ استعمال کیے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اکواب کیا ہیں؟ وہ جام کے جس کے ساتھ ہینڈل نہیں لگا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی جو مشروبات ہے، گلاس ہماری اس کی ایک مثال ہے، عام گلاس بھی ہو سکتا ہے، ایک خاص طور پر وہ گلاس ہوتا ہے جو نیچے سے پتلا ہے اوپر جا کے چوڑا ہو جاتا ہے، جو عام طور پر شادیوں کے موقع پر جو ہے، اگرچہ اس کا نام بہت ہی غلط ہے، وائن گلاس اس کو کہتے ہیں، شاید اس میں وائن پی جاتی ہے اس بنیاد کے اوپر، لیکن بہرحال وہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض جو حساس لوگ ہیں وہ اس گلاس کے استعمال کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے، کہ جو علامت بن گئی کہ اس کے اندر جو مشروب ہوگا وہ کوئی سکر لیے ہوئے، کوئی نشہ لیے ہوئے ہے، تو وہ جام بھی ہوتے تھے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اکواب جو ہے وہ کوب کی جمع ہے، گویا کہ وہ جام کے جس کے ساتھ پکڑنے کے لیے کوئی ہینڈل نہیں ہے۔ اباریق آگے آیا سورہ واقعہ جو ہم نے پڑھی تھی، ابریق کی جمع اباریق۔ اب یہاں وہ پیالہ ہے جسے ہم مگ کہتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی آپ کے پکڑنے کے لیے کوئی ہینڈل بھی لگا ہوتا ہے۔ اس کی آج کے دور میں مثال جو وہ مگ کی ہے یا کپ ہے، اور کوب دیکھیں، کوب جو ہے بہت قریب ہے کپ کے۔ انگلش زبان میں جو ہے کوب پیالہ، کپ جو ہے وہ شے کہ جس میں کوئی شے آپ پیتے ہیں۔ تو بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور کاس کہتے ہیں کسی عام پیالے کے، جو ہمارے ہاں بھی پیالہ کہلاتا ہے یا پیالی کہلاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اسی طرح وہ جام ہوں گے یا وہ جو ہے شیشے کے بلوری جو ہے مشروب جس میں پیا جائے گا، موضوعۃ، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رکھے ہوئے، جس طرح آپ نے کبھی جیسی، بہرحال پھر وہ یہ الفاظ آ رہے ہیں، جو بار روم ہوتا ہے تو جس میں وہ پینے کے برتن سجے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جو شراب ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے بہت ہی قرینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں اگر اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جنت کا بھی تو کوئی مشروب ہے نا، تو وہاں بھی تو آخر وہ جام ہوں گے جن میں وہ مشروب دیا جائے گا۔ ان جام کی کیفیت کا ذکر کیا گیا، بالکل ایک صورت کے ساتھ ملے ہوئے، دھرے ہوئے صفوں کے اندر، موضوع چنے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق اصل میں جمع ہے نمرقہ کی، اور نمرقہ کہتے ہیں وہ گدی کے جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں۔ آج کل صوفہ اس کی مثال ہے کہ صوفے پر اب لکڑی کا بنا ہوا آپ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس کے اوپر جب ایک گدیلا آ جائے تو اس کے اوپر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے غالیچے کا لفظ بھی استعمال ہوا، اس لیے کیا نہالچہ کا لفظ بھی مولانا اصلاحی صاحب نے استعمال کیا۔ وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سائز کا گاؤ تکیہ ہے یا وہ گدی ہے کہ جس کے اوپر انسان بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یہ گدیاں ہوں گی جو بچھی ہوں گی، غالیچے ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے، مصفوفتن، بالکل صفوں کے اندر برابر برابر۔ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اسی طرح وزرابی جو ہے ضربیتن کی جمع ہے، یہ چھوٹے سائز کا جو قالین ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں عام طور پر غالیچہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بڑا ڈرائنگ روم ہے، آج بھی اس کی آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر بہت خوبصورت جو ہینڈ میڈ جو ہے قالین بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ تو آدمی ان کی قیمتیں سن کر جو ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ چھوٹا سا قالین ہے، معلوم ہوا کہ 10 لاکھ روپے کا ہے، اور وہ جتنا زیادہ پرانا ہوتا ہے شاید اس کی ویلیو اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہاں خرافات آ گئی ہیں، جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، لاکھوں روپے وہ خرچ کر دیتے ہیں قالین کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے، اور پھر جو بھی اس کے مہمان آئے گا انہیں بتائیں گے بھی کہ یہ اتنے کا تھا، اور یہ اتنے نوٹس ہیں اس کے، 1 اسکوائر انچ کے اندر جو ہیں 200 نوٹس لگی ہوئی ہیں۔
اب یہ پتہ نہیں 100 قسم کی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے جس میں نے کہا کہ خرافات، جس کا ظاہر ہے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے مزاج کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دین کے مزاج کے ساتھ۔ لیکن بہرحال جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں نا جہاں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے، جو اس دنیا میں بھی لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اسی طرح وہ جگہ جگہ مبسوسہ بس ہے بسو، پھیلے ہوئے ہونا، بڑی جگہ ہے تو اس میں جگہ جگہ اگر آپ نے چھوٹے سے قالین کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، غالیچے رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب آخری آیات جو ہیں پھر توجہ دلائی گئی، جسے آپ کہیے کہ جو بھی فطرت میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی یاد دہانی اور معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ ذرا غور تو کرو، یہ اونٹ جس پر تم سفر کرتے ہو، عرب کا بدو جو ہے اس کی زندگی ایک اونٹ ہے، کوئی خیمہ ہے، پھر وہ خانہ بدوش ہے تو چل رہا ہے، دن بھر چل رہا ہے، پھر شام ہوئی پڑاؤ کر لیا، پھر آگے روانہ ہو گئے، ریگستان ہے، پھر اس کے مشاہدے کی فوری مشاہدے کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ زمین کے جو بچھی ہوئی ہے ایک فرش کی طرح، ریگستان بھی ہو سکتا ہے، نخلستان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر گویا کہ جس طرح میخوں کو ٹھونک دیا گیا، اسی طرح کا معاملہ پہاڑوں کا بھی ہے، وہ اس کے مشاہدے کی عام بڑی بڑی چٹانیں ہیں، سیاہ رنگ کے پتھر ہیں جو گویا کہ زمین کو مضبوطی سے اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے مشاہدے کی ہیں جو یہاں ذکر کی گئیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ کیسے اللہ نے اسے پیدا، کیسا بنا دیا اسے، حالات کے کس درجے موافق بنا دیا اسے۔ کئی کئی ہفتے بغیر پانی کے وہ اپنے سوار کو لیے جو ہے ریگستان میں سفر کرتا رہتا ہے۔ کتنا وزنی جانور ہے کہ اس کے پیروں کے جو تلوے ہیں وہ ریت میں نہیں دھستے، انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس قدر وزن ہے وہ 4 پاؤں کے اوپر، لیکن پاؤں کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ریت میں دھستے نہیں ہیں۔ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، ریت میں چلنا مشکل اور یہ دوڑ رہا ہوتا ہے ریت کے اندر۔ اسی طرح اللہ نے وہ لمبی گردن اس کو دے دی، کسی جانور کی اتنی لمبی، ٹھیک ہے زرافہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اونٹ تو وہ ہے نا جو بہرحال سدھایا بھی جاتا ہے، بار برداری کے کام بھی آتا ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کے کھال سے خیمے بھی بنائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اونٹ کے ساتھ تو ہیں۔ تو اونٹ کو سب سے پہلے ذکر کیا، کیف خلقت۔ قرآن حکیم میں جمل کا لفظ بھی استعمال ہوا اونٹ کے لیے، بعیر کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ سورہ یوسف کے اندر حمل بعیر ان کے الفاظ آئے ہیں کہ گویا کہ وہ اونٹ کے جو غلے سے لدا ہوا ہوتا ہے، لدا ہوا اونٹ، وہ بعیر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور ایک اور بہت خوبصورت بات کہی کہ اونٹ واحد جانور ہے جس پر جب آپ بوجھ لاتے ہیں تو وہ بیٹھی ہوئی حالت میں ہوتا ہے۔ اتنا اونچا ہے کہ اونچا کیسے آپ اس کے اوپر کوئی شے لا دیں گے؟ یہ واحد جانور ہے جو لدی ہوئی حالت میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ باقی گھوڑا ہو، ہاتھی بھی بار برداری کے لیے استعمال ہوتا تھا، خچر ہو، گدھا ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہو اور آپ اس کے اوپر بوجھ لا دے اور وہ کھڑا ہو کر دکھا دے، سوائے اونٹ کے۔ تو گویا کہ یہ ہماری جہتی قسم کی ڈائمنشنز ہیں اونٹ کی تخلیق کے اندر، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، پھر ذرا آسمان کو تو دیکھو کتنی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے ایک سائبان کی طرح، ایک چھتری کی طرح تمہارے سروں کے اوپر تان دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ دیکھو کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، کچھ چٹانیں بھی ہیں، رنگا رنگ ہیں، بالکل سفید پتھر والے پہاڑ بھی ہیں، سیاہ بھجنگ پہاڑ بھی ہیں، اسی طرح وہ پہاڑ بھی ہیں جس کے اندر آپ انتہائی قیمتی سنگ مرمر حاصل کرتے ہیں، مختلف انواع کے رنگ ہیں اس کے اندر، مختلف شیڈز ہیں، یہ بھی ان کے مشاہدے کی چیزیں تھیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کو دیکھو کس طرح زمین میں اللہ نے ان کو گاڑ دیا ہے۔ پہاڑ کی کہیں دامن میں کوئی انسان کھڑا ہوا، کوئی موازنہ کر سکتا ہے پہاڑ کا حجم کیا ہے اور انسان کا کیا ہے؟ یہ تو آپ کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، ذرا نیچے نظر ڈالنے کو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی جو ہے محلات یہ ہیں، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ تنکوں کی شکل میں اور چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کی شکل میں نظر آ رہے ہوں گے۔ کیا نسبت و تناسب ہے ان کے مابین؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پہ دیکھو کیسے اللہ نے گاڑ دیا ان کو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی پہاڑ ہیں کہ جو زمین کے اندر جو وائبریشن کا عمل ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔
زمین اپنے محور کے گرد 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جو ہے وہ موو کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی ارتعاش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کے ایک وزن، ایک ویٹ کے طور پر گاڑ دیا زمین میں، تاکہ اس کے اندر کوئی لڑکاہٹ اور کوئی لرزش پیدا نہ ہو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو تو دیکھو کیسے اللہ نے اس کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا، بچھا دیا، انواع و اقسام کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کیسے میوے ہیں، اور کیسی کیسی غذائیں ہیں جو تم ان سے حاصل کر رہے ہو، اور اسی زمین کے اندر خضرو قسم کے جو نباتات ہیں اس سے تمہارے مویشی جو ہیں وہ جو ہے پل رہے ہیں، اور انہی کا دودھ تم استعمال کر رہے ہو۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ احاطہ کر لیا گیا کہ جو بھی کسی عرب بدو کے فوری مشاہدے کی چیزیں تھیں، ذرا ان پر غور کرو، کس نے بنایا ان کو، اونٹ کو کس درجے ماحول کے سازگار بنا دیا، اور اس کی تخلیق میں کیسی کیسی ڈائمنشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واحد کے صیغے میں آپ تو نصیحت کرتے چلے جائیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، انہیں سمجھاتے رہیے، انہیں توجہ دلاتے رہیے۔ انذار آخرت آخری صورتوں کا جو ہے وہ موضوع ہے، اور ہم نے جو بہت سی صورتیں جو پڑھی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اسی طرح آج جو ہم نے پڑھی ہے غاشیہ، وہ جو ڈھانپ لینے والی ہے قیامت، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تذکیر کے درجے میں آئیں گی قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کے آخر میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیے انہیں اس قرآن کے ذریعے۔ یہاں بھی فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ تو تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور آپ کا معاملہ بس اتنا ہی ہے، سمجھا دیجئے، بات ان تک پہنچا دیجئے۔ ان کی سمجھ میں آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، سمجھ میں آ گئی لیکن آگے قدم بڑھانے کو تیار نہیں، اس کا بھی آپ سے کوئی مسئولیت نہیں ہوگی۔ لست علیہم بمسیطر، آگے اس بات کو بھی کھول دیا گیا، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا۔ مسیطر گویا کہ کسی کو نگران بنا دینا، کسی کو نگہبان بنا دینا، ہم نے آپ کو اختیار نہیں دیا ان کے اوپر کہ آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت کے رستے پر لے آئیں۔ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے ان پر، آپ کے ذمہ تذکیر ہے، بات کا پہنچا دینا ہے، باقی آگے یہ خود ذمہ دار ہیں کہ اس بات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بمسیطر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، ہاں وہ شخص کے جس نے اپنا رخ پھیر لیا اور کفر اختیار کر لیا۔ ظاہر قریب تو وہی آئے گا نا جو حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سنے گا، سمجھے گا، قبول کرے گا اور قدم آگے بڑھائے گا۔ لیکن کتنی تعداد تھی ایسے لوگوں کی؟ 10 برس کی اگر محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رکھیے تو 100 سے زائد مکہ کے رہنے والوں کی تعداد نہیں تھی جو حضور پر ایمان لائے ہوں، اس لیے کہ سعید روحیں تو بہت کم ہوتی ہیں نا۔ کثیر منہم فاسقون ہم نے پڑھا سورہ حدید میں 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا کہ ان لوگوں کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، انسانوں کی اکثریت۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ موڑ لیا اور پھر یہ کہ کفر اختیار کیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو ان کا کوئی ذمہ دار نہیں بنایا، آپ کو ان پر کوئی بطور داروغہ جو ہے ہم نے مسلط نہیں کیا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اب ان لوگوں کو کہ جو منہ موڑ لینے والے ہیں اور کفر اختیار کرنے والے ہیں، ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب وہ دے گا جو العذاب الاکبر ہے، جو سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ وہی قیامت کی جس کا ذکر ہم نے، وہی جہنم جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے، تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ تمام آیات جو ہم نے پڑھی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، قوم عاد ہلاک کر دی گئی، قوم سمود کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے وہ صیحہ، وہ چنگھاڑ بھیجی کہ پوری قوم ہلاک ہوگی، قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن العذاب الاکبر جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ تو انہیں پھر جہنم کا نوالا بنائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا النار الکبریٰ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ شخص کے جو اشقا ہے، جو انتہائی بدبخت ہے، جو داخل کیا جائے گا اس آگ میں جو الکبریٰ ہے۔ النار الکبریٰ کے الفاظ وہاں آئے تھے اور یہاں آیا العذاب الاکبر، کبریٰ جو ہے وہ اکبر کی مؤنث ہے۔ تو فیعذب اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب وہ دے گا جو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا۔ آب یعوب، لوٹنا۔ کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو الفاظ کیا ہیں جو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں؟ آئبون تائبون لربنا حامدون، اے پروردگار ہم واپس لوٹ رہے ہیں اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تیرے حضور توبہ کرتے ہوئے اور تیری حمد اور ثنا کرتے ہوئے۔ تو یہاں فرمایا گیا ان الینا ایابہم، ان کا لوٹنا ہوگا، ان کا مرجع ہوگا بالآخر میری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر یہ کہ ان کا حساب کتاب وہ پھر ہمارے ذمے ہے، ہم لیں گے ان کا حساب۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں جس کے بعد کچھ الفاظ ملتے ہیں، اگرچہ میں نے کوشش کی تھی کسی تفسیر میں ان کا ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ روایات ہیں اور یہ پڑھے جاتے ہیں الفاظ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار مجھ سے وہ حساب لی جو بہت ہی جو سہل اور آسان حساب ہو۔ تو فرمایا ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان لوگوں کا، ان شقیوں کا اور ان بدبختوں کا حساب وہ بھی ہم خود لیں گے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی کہ آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا۔ انما علیک البلاغ، اس قرآن کا پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہے۔ وعلینا الحساب، لیکن حساب کتاب جو ہم لیں گے وہ پھر ہمارے ذمہ، ہم ان سے حساب لیں گے۔ یہاں یہ 26 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہم نے مکمل کی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار اہل جنت میں فرمائے، اور ہمیں ہمہ وقت پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے عذاب سے بھی اور جہنم سے بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔